قلم چکیا تے لکھیا کہ اس عمر کیا ایک اور عمر ہوندا یا اس پر نو اتنی اور عمر مل جاندی تو خدا دی پوری زمین تے سوائے کملی والے تے غلام دے کوئی نہ ہوتا ہر پاسے آقا دے غلام ہوندے فاروق اعظم تیری غیرت تو قربان جاوا تیرے فیصلے تیری غیرت اگر عقیدت دیکھنی ہے عقیدہ دیکھنا ہے سیدنا فاروق اعظم کی زندگی پڑھ کے دیکھنا آج جڑے کہندے نا سب ٹھیک ہے تے نعرے مار دے دے علمت صحابہ زندہ باد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر مال غنیمت آیا ذرا مٹھے پہ گئے ہو اجے تے بڑیاں بڑیاں شخصیات تشریف لیان والیاں نے شاہ صاحب ساڑھے مسلک دی عام بان شان اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تھوڑے سامنے جلوہ افروز نے اور نوریاں واسطے تو پھر سبحان اللہ یہودی حیران ہو گیا
بارگاہ وچوں امتی دی بارگاہ وچ مینوں لے چلنا ہے، پر یہودی نے سوچیا کہ غلام تے محمد عربی دا ہی ہے نا عمر، چل یہودی تے منافق دوویں سیدنا فاروق اعظم نے کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نکلے، فرمایا ہاں کی تکلیف دے؟ منافق نے کیا ساڈا فیصلہ کر دیو، یہودی نے کیا ضرور کر دیو، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہنا کہ اے فیصلہ تہاڈے تو پہلے اللہ دے محبوب نے میرے حق وچ کر چھڈے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے مقدمہ نہیں سنیا، داستان نہیں سنی، فرمایا اچھا ٹھہرو، ہن دیر نہیں لگے گی، میں بغیر تاخیر دے انہیں فیصلہ کر دینا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تلوار کھچی، آپ کے منافق دی گردن سر تو جدا کر دیتی، سر تو جدا کر دیتا۔ اے بے نبی دے غلامہ دا ایمان ہے، جدوں سر تن تو جدا کر دیتا تے پچھو وہ دا قبیلہ بھی آ گیا، پچھو دا آیا دینا قبیلہ صفائی واسطے آ گیا، بڑا چنگا سی، اتنے مندہ سی، کلمہ پڑھتا سی۔ ایک گلاں پیاں ہون، خدا دی قسم اجے وحی دا نزول نہیں ہویا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر دی تلوار مومن تے چل سکتی نہیں، مومن تے مومن نو چھوڑ نہیں سکتی، منافق نو چھوڑ نہیں سکتی۔ فرمایا سونیا سچ فرمایا ہے، اے جبریل آجا، جبریل قرآن کریم دی آیت لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سویا مینوں قسم ہے، مینوں قسم ہے، مینوں قسم ہے تیرے رب دی، مینوں آہو مینوں للکار کے ذرا مینوں کہتے تسی بھی تھوڑا جہا بول دے نا، ایمان نال تسی کھل کے اگر بول دے وہ تھوڑا جہا ہل دے تے میرا بھی تسی انداز میں دے کے بدل جاتا۔ سونیا مینوں قسم ہے، مینوں قسم ہے، مینوں قسم ہے تیرے رب دی، مینوں قسم ہے۔ اہل علم فرماندے نے ایک قسم نہیں چکی، ترے چکیاں، ہاں بھی قسمی ہے، لا بھی قسمی ہے، واہ بھی قسمی ہے۔ میرا رب تعالیٰ نام قسم چکتا
تو کیا خدا تعالیٰ کی بات میں کوئی شک ہے؟ انہاں قسماں پھر بات یہ لگتی ہے کہ رب نو اپنے یار دیاں قسماں چکدیاں بڑا ہی ضرور آਉਂਦਾ ہے، بڑا ہی فرما منو قسم محبوبہ اب تیرے رب دی یا اللہ کہنا کی جانے فرما سونے اللہ یؤمنون مومن نہیں اے مومن یا اللہ 28 لاکھ کٹھا ہوا ہے کہتے ہیں مومن نہیں پانی چ بیچارے ڈوبتے رہ رہے لاکھ لاکھ تک گوتے بولو تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی گوتے کھاندے رہے اوتھے ہی استنجا تو ساں قوماں دے حال نہیں پڑے کہ کیڑی کیڑی قوم غرق ہوئی پانی چ یا اللہ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لے کہ جڑے فرعونی سن انہاں نوں بھی میں گوتے دے کے ماریا پر اپنا اپنا مقدر ہے نوری صاحب نے قصور بھی ایک چیز بیان کی ہے میں اپنا اپنا نصیب ہے نا انہاں دی باری آئی ہے کہ انہاں واسطے پانی جڑا جب کم از کم وہ صاف سی پانی دریائے نیل دا سی بولو پانی دریائے نیل دا سی پر اللہ بھی قسم ہے میں گلا اپنے کو نہیں کردا اے دریا بھی پہچان دے اے پانی بھی جان دے اے نبی آیا اے نبی دا غلام آیا کیا کلیم نو پہچانے ہیں کہ نہیں بولو کلیم نو پہچانے ہیں کہ نہیں جنید بغدادی نو پہچانے ہیں کہ نہیں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ آپ نو پہچانے ہیں کہ نہیں آپ کے حالات پڑھ کے دیکھو نا کہتے 28 لاکھ کٹھے ہو گئے میں کہ کی فرق ہے جے 28 لاکھ بجو کٹھا بھی ہو گیا فقیر ایک ہی کافی ہے جنہوں نے دریا گجرات کے قریب تو گزرتا سی حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ آپ اصل یہ شاہ دولا ہے یہ پھر کدے تسی یاد کیتا نا منو تے پھر دساں گا کہ یہ کیڑا شاہ دولا ہے یہ جڑے پوچھتے نا 12 سالاں بعد کہ بھی میری تری سی غوث پاک نے کہ بھی تاری سی وہ اے شاہ دولا سی ہیں جنہاں دی ڈبی انہاں تے چیخا مار دیا نا آپ کے کو لوگ چلے گئے دریا ٹوٹ گیا تے گجراتی چلے گئے جاؤ کہ ہاتھ جوڑے حضور کرم فرماؤ فرمایا جاؤ بھاجو پھر روئے آپ نے ترس آ گیا فرمایا چلو ٹھیک ہے جا کے دیکھیا تے بندے کئیاں لے کے بن پہ بندے گئے آپ نے فرمایا کئی مینوں بھی دیو کئی دیتی تے جڑا کوئی ایک روڑا کھڑا سی نا آپ نے وہ بھی کئی نال روڑ دیتا انہوں نے چیخاں نکلیاں بابا یہ کی پیا کرنا ہے فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ کرنا جدھر مولا ادھر شاہ واسطے بھی ملیا استنجے واسطے بھی ملیا اللہ کی قسم میں تسی سنو گے حیران ہو جاؤ گے ساڑھے مسور کے اندر کافی دوست نے جنہاں دے رشتہ داری بھی نے ادھر تے جا کے ٹھہر دے دکانداری تے شیخ لوگ ہیں وہ مینوں ایک آدمی نے دسیا نوری صاحب کہ ایک بندہ آیا ہے جی اندر میں مدینے آیا میں رہ کے دعا منگن واسطے کی کرن واسطے میں تو قسم دے کے پوچھنا ساریاں چیزاں چھڑ دے ہو انصاف نال دسو جڑا مدینے لائے بندا ہے اینو کی آکھو میں کیا دلیل ہے استاد قانون بنا دیتا جڑا ایک واری ہوا ہوئے دوبارہ نہیں جا سکتا دوبارہ آشنا واسطے پابندی کوئی نہیں
یا اللہ ادھی کی وجہ ہے فرشتہ جڑا ایک باری جاوے دوبارہ نہ جاوے، عاشقاں واسطے پابندی کوئی نہیں، فرمایا بندیا تم نہیں جاندا اے نہ عاشقاں تے مر جانا سی، اے فرشتے تے جدائی سہنے دے پر عاشق سہ نہیں سکدے، یہ رہ نہیں سکدے، اب بہت دور نکل گئی، اللہ فرماتا ہے محبوبہ مینوں قسم ہے، مینوں پھر مینوں قسم ہے تیرے رب تیرے رب کی بارگاہ چرچ کرو نا، یا اللہ کیا تو زمین دا رب نہیں؟ جواب آئے گا بالکل، آسمان دا رب نہیں، آسمان دا رب، جنات دا رب، حیوانات دا رب، جمادات دا رب، ساری کائنات دا رب، یا اللہ انبیاء کے رسول دا کیا تو رب نہیں؟ فرمایا رب، لیکن میں نے اس کی استعراض نہیں کی، میں زمینوں تے آسمانوں دے خدا وہ اگر نہ دیتے اس کی استعراض ہے، میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ دا رب، محمد مصطفیٰ دا رب، سونیا مومن نہیں، مومن نہیں، حتیٰ یحکموا کا جڑا تیرے فیصلے نو قبول نہیں کرتا، جڑا تیرے فیصلے نو، جڑا پاکستان دے جج کا فیصلہ قبول نہ کرے، زیادہ تو زیادہ اس واسطے اے وے کے باغی ہے، لیکن محبوبہ جڑا تیرے فیصلے نو نہ منے، لا یؤمنون حتی میں بات کی تھی نا کہ اللہ والے بھی یہ پانی چ ڈوب دے رہے، لیکن اللہ والے نبی دے غلاماں دیاں ہواواں تے حکومتاں، فضاواں تے حکومتاں، دریاواں تے بھی آواز نہیں آ رہی، دریاواں تے بھی حکومتاں، فضاواں تے بھی حکومتاں، پانی تے بھی خدا کی قسم ہے، چونکہ ذکر فاروق اعظم دا چھڑیا ورنہ نبی پاک علیہ السلام دی امت اولیاء ان گنت میں تو دساں کیوں نہ پانی تے کیویں حکومت تھی کر دیجیے آپ کملی والے دے غلاماں دا حال پڑھ کے دیکھ لے، انہاں دلاں تے بھی حکومت دیا، انہاں دریاواں تے فضاواں تے بھی حکومت کیتیاں، سرکار نے غلام نے فرمایا یاد رکھ تجھے دے اندر پانی لے کے آ، خواجہ اجمیری دے غلام ہندوؤں نے تکے مارے، پانی نہیں لہر دیتا، آپ نے فرمایا اچھا، روندا روندا غلام واپس ہویا، حضور پانی نہیں لہر دیتے، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آخری مثال قائم ہو گئی کہ فلاں نے کوزے کے اندر دریا بند کر دیتا، لگے نا انہوں نے بار تے خواجہ میری بھی بارگاہ بچا رہے سونے مہربانی کر دے انہوں نے پانی تے حکومت آپ پڑھ کے دیکھ لے اے ترجمے دے بغدادی اللہ کا ایک کامل ولی دریائے دجلہ دے کنارے کھلوتے، یہ جنید نے جنہاں دے سلسلے تے شہنشاہ بغداد نے ناز کیتا، اور شہنشاہ بغداد نے جڑا دریائے دجلہ تے پانی تے مسلح سٹ کے نمازاں پڑھ لے گئے، بلکہ پیچھے غلاماں بھی پڑھا دیتی، غلاماں بھی بولو بولو جنید بغدادی آپ دا ہر روز ہے دن کے کھائے دریائے دجلہ تے
دریا پار کر جاتے. ایک دن ایک بیلی آیا, انہیں ویکھیا دوروں, سمجھا کوئی کشتی والا کو ملا جا رہے, آج کیتا میں بھی جانا ہے. میرا خیال ہے تو ساڈا بھی پروگرام ہے, میں بھی جانا تے ہر پہ ہے پر کچھ کر کے جانا چاہیے, کچھ میں بھی جانا, میں بھی پار جانے جان والیا مینوں بھی نال لے چلی. آپ نے آتا اشارہ کیتا تے فرمایا آ جا, اسی تے کھڑے ہی اسے واسطے ہیں پار لگا دے. اسی تے کھڑے اسے واسطے ہیں پار لگا. قریب آیا کے بیٹھیا, کہنے لگا بابا معافی. فرمایا کیڑی گل دی؟ نے کہا جی مینوں بھلیکھا لگا, میں سمجھا سی کوئی کشتی, میں سمجھا کوئی کشتی ہے. آپ نے فرمایا تو کشتی خریدنی ہے, تینوں کشتی چاہیے یا کنارہ چاہیے؟ حضور جانا تے پار ہے. فرمایا پھر ہاتھ میرے ہاتھ دے. یہ ہے سی وہ جڑے آندے نے ہاتھ دیتے ہیں کی لبدا ہے؟ یہ تے اپنے بابے نوں پوچھ دو میں پھر کی بڑھیا سی. ہاتھ چاند دے چنا تے بودا دی دیا پہ چل دیتا. آپ نے فرمایا آجا مسلے تے, حضرت کرایہ کتنا لگے گا؟ فرمایا کرایہ تے کوئی نہیں پر ایک وظیفہ پڑھنا پڑے گا. وظیفہ پھر ہونا کیا آئی جان شکنجے اندر تے جیوے میدنے اندر کلمہ. بندہ اسی جڑا یا رسول اللہ کا بھی منکر سی. آپ نے تاڑیا تے فرمایا کرایہ کیوں ہے؟ بولو کوئی ایک وظیفہ پڑھنا پڑے گا. حضرت او کیڑا؟ فرمایا آجا مسلے تے کہہ یا جنید. وہ بھی کہہ دے, بڑا برکت والا نام یا کی. فرمایا کی پڑھ؟ اور سوچی میں گیا بھی یہ یاد بڑا لڑتا ہے سانو. آپ نے ویکھیا فرمایا آج پڑھنا پڑے گا. آج یا ڈوب کے مرو تو یا جنید جو پسند کرتے, یا ڈوب کے مرنا پسند کر لے تو یا جنید پڑھنا. انہیں کیا حضرت ٹھیک ہے تہاڈی شرط قبول ہے تو میری بھی درخواست ہے. فرمایا کہ حضرت میں منہ وچ پڑھ لوں. اب بولو تو صحیح. میں آپ نے فرمایا چل کوئی گل نہیں, پڑھنا شرط ہے, کوئی نہیں کہ ضرور تو اونچی آواز نہ پڑھ. وہ بڑا خوش ہویا, ہن کام چل جائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نال مسلے تے کھڑا ہویا تے فرمایا ٹھیک ہے یا جنید پڑھتا جا. انہیں آخیا میں منہ چ پڑھ لواں. فرمایا ٹھیک ہے. ویکھیا تے حضرت جنید بغدادی آپ یا اللہ پڑھ رہے ہیں. انہوں کی فرمایا یہ کوئی شرک نہیں, تسی کہہ لو. اس نے تھوڑے نیڑے رہے گے نا, اللہ تمہیں دور رکھے. پر یا جنید یا جنید یا جنید اپنا پیا یا جنید یا جنید یا جنہوں اجازت ملی نا منہ چ پڑھ لے تے انہیں اللہ وہ بھی ضرب لے. اللہ دا نام
تے بڑا اچھا ہے، پر جدوں کسے اس دے دوست نال بگاڑ کے تے پھر لیا جائے تے پھر وہ نہیں لے آتے، پھر وہ گل صرف اتنی سی، پھر وہ اللہ کا نام تے اچھا ہے۔ اب جدوں کسی دے دوست نال بگاڑ کے پڑھیے وہ کہتا ہے جے دوست نال بگاڑ کے پڑھن والے بھی اللہ مینوں پسند دی میں تیرے بابے نوں جو تو کدے نہ کردا، وہ اللہ نہیں سی کردا، بولو اللہ نہیں سی کردا، علم کوئی نہیں سی، عمل کوئی نہیں سی، بولو پھر میرے کو پوچھو با کی نہیں سی، ادب کوئی نہیں سی، کی سی؟ اگر اجازت دے دے تو پھر بابا بھولے شاہ دی زبان میں دس دے تابع صاحب میں حضور شیخ الاسلام دے قدم دبا رہے تھے کہ میں آپ کی حضور جبریل دا بھی استاد سی تے گمراہ کیوں ہویا، بڑا پڑھیا لکھیا سی، آپ نے فرمایا بیٹا علم پڑھنے سے ہدایت نہیں آتی، ہدایت تو اللہ کے فضل سے آتی۔ میں ادب نال چپ ہو گیا، پھر ڈیوٹیاں قصور لگ گئی، بابا بھولے شاہ نے مزار پہ آ کے پوچھا تے آپ نے بھی تصدیق کر دی۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ علم دے پڑھیا اشراف نہ ہوون، اجر ہوندے اصل کمیل، او پتلو سادا امول نہیں بندا، تے بھاویں چڑھیے لکھ نگیل، او شوم کولوں کدی داد نہ ملدی، بھاویں مریے بھاویں ہون لکھ خزیل، او برباد حب نبی تے نہیں جنت ملدی، اب ہمیں مریے بچ مدین، بات حب نبی تے نہیں جنت ملدی، ہمیں مریے بچ مدینے، ہمیں مریے باجو حب نبی تے نہیں جنت ملنی، چونکہ نماز ارکان اسلام کے اندر ہے، زکات ارکان اسلام ہے، پر محبت نبی دی عین ایمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ باجو حب نبی دے نہیں ہے نہیں کام چلنا، یہ دے دل وچ نبی دی ہوبے وہی بولے باقی چپ رہنا، باجو حب نبی دے نہیں جنت ملتی، پاویں مریے۔ نوری صاحب مینوں ایک میری کہن لگا کیڑا خوش نصیب سی، میں کہا کیڑا بد نصیب سی، جی کیویں؟ میں کہا تو دس کیویں نصیباں والا؟ آخر جی نصیباں والا نہ ہوندا تے پھر ریاض الجنت دے اندر دفن کیوں ہوندا؟ میں کہا خدا دی قسم اتو پھٹ کے ویکھ لو، یا تو فقیہ اعظم دا غلام ہوئے، یا تو علی پور شریف دا منگتا ہوئے گا، یا توسا شریف سیال شریف دا کوئی غلام لے لیا ہوئے گا۔ آخر کیویں؟ میں کہا جڑا اس دے قابل نہیں ہوندا یہ بھی میرے جڑا اس دے قابل نہیں ہوندا یہ بھی میرے نبی دی حدیث ہے، اس موسے کو کٹ کے چھڈ ہوندے جی۔ آخر کیڑا خوش نصیب ہے؟ میں کہا کہ خوش نصیب ہوندا، کہ خوش نصیب نہیں سی تے پھر بلایا کیوں گیا؟ میں کہا میرے نبی دی عدالت، عدالت کے اندر سارے جزا واسطے نہیں کچھ سزا واسطے بھی بلائے جاندے ہیں۔ آخر سزا کیوں ملی؟ میں کہا تو دس سزا ہے یا عطا ہے یا جزا ہے؟ آخر کی مطلب؟ میں کہا جس نبی نے کل قطادہ دی اکھ جوڑ نہیں سی،
وہ آج تو اڑے مولوی دی ٹانگ نہیں سی جوڑ سکتا، نہیں سی جوڑ سکتا، آواز نہیں آ رہی، پر سارے جزا واسطے نہیں، کچھ سزا واسطے بھی عدالت وچ ہے۔ بات دور نکل گئی، اجم محقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، ارے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی۔ جنید بغدادی دے ہتھاں ہاتھ دیتا تے مسلح تے کھڑوتا، جنہوں نے شروع کیتا نا وظیفہ بدلیا تے اس نکر تو جدھر وہ بیلی کھڑا سی مسلح ڈبنا شروع ہو گیا۔ مسلح نہیں جی، ایک قرآن دی آیت ہے تے باقی جڑیاں میں پڑھیاں نے ساریاں وہ تو من لیاں نے، جے ایتاں ساریاں من دو تے نبی دی شان نو بھی من دو، نبی دی بولو بولو نبی دی آئے مسلح ڈبنا شروع کر دے۔ تے جنید پاک نے نگاہ چکے تے فرمایا او موزیہ وظیفہ بدل لے آئی، وظیفہ بولو بولو وظیفہ بدل لے آئی، نظرانیاں کر کے کہنے گا بابا اب میں سوچیا کہ اللہ اللہ کر کے جنید اس مقام تے پہنچ گیا تے میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ جنید بغدادی نے فرمایا نادانا اسا آپ شروع نہیں کی کسے نے ہاتھ وچ پہلے ہاتھ دیتا سی، کسی دا بننا حاتم غیبی کو صدا آئی، ساڑھے دوست نہ رشتہ توڑ کے تے کنارہ منواریا، کنارہ نہیں تو پارا کی کردہ ہے؟ کی کردہ ہے؟ کلیم نال جنہ ٹکر لئیے کی کیتا؟ علماء دی موجودی اجماعت کرنا کہ جتنیاں قوماں غرق ہوئی ہیں جنہوں تک نبی تشریف نہیں لے آئے تے نبیاں نال ٹکر نہیں لئی دنے تے راتی پتران دے کے پیر رہنے پر خدا تعالیٰ نے انہوں مروڑیا نہیں، پر جدوں نبیاں نال پاکاں نال ٹکرائے تے پھر پڑھ کے دیکھ لو گوتے دے دے کے مارے کی گیتا کی گیتا شاہ صاحب بھی آمد دیتے حضور قبلہ شاہ رضا صاحب میں انہوں فرما رہے ہیں سنبی ذرا انہوں نے آمد تک میں کیا حضور آپ اگر تشریف نہ لے آؤں شہری کے ٹھان تشریف لے آؤں چونکہ شاہ بادشاہ جو انشاءاللہ انہوں نے آمد کی اطلاع ہے، یہ حضور قبلہ صاحب زیادہ صاحب کا بھی خطاب بات ہو رہی سی کہ انہوں نے پانی تے بھی حکومت دریاواں تے بھی ناصر صاحب بات آ رہی دریاواں تے حکومت اماماں تے حکومت فضاماں تے حکومت سیدنا فاروق اعظم وہ کہنا ہے کہ نبی دی مرضی نہیں چل رہی ایتھے سرکار نے غلامہ دی مرضی دے بغیر کر لے بڑھتی سیدنا فاروق اعظم دا داری حکومت مصر پتہ ہو سیدنا فاروق اعظم آپ دی حکومت آپ دے دور خلافت کی بات کر رہا مصر دا اے دریائے نیل ہر سال ایک خوبصورت کواری لڑکی لے کے پھر چلتا سی، انہوں نے رسم و رواج تحریر سی، واریاں بڑھائی ہیں تے قبیلے جو ایک لڑکی ہر سال دریائے نیل دے حوالے کرنی تے پھر اس نے پانی دینا۔ سیدنا فاروق اعظم کی حکومت ہے، گورنر مصر کو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ تو انہوں پتہ نہیں حکومت کی تھی، آپ نے خط لکھیا، سیدنا فاروق اعظم نے ایک جوابی خط گورنر مصر کو لکھیا، ایک دریائے نیل دے نام خط لکھیا، توجہ ہے کہ دے نام خط لکھیا دریائے انہوں نے بھی آپ کو جدوں کٹھے ہو نا تو تسی بھی سارے رل کے ایک لکھتے ہو
ساڈا اجتماع ہوتا ہے نا سارے مل کے ایک لکھ دیو سیدنا فاروق اعظم نے دریا نیل نو خط لکھیا فرمایا او دریاوا جب تو اللہ دی رضا واسطے چلے تے ٹھیک ہے ورنہ سانو تیرے پانی دی کوئی ضرورت نہیں فاروق اعظم نے خط لکھیا تے قاصد نو فرمایا جدو میرا خط لے کے جاوے دریا دے اندر گھوڑا پاوے اے میرا رکا جدو نیل نو دے پھر اپنے گھوڑے نو ذرا تیزی نال چلوی حضور کی مطلب فرمایا کہ پانی دیاں جھرنا تینوں ڈبو نہ دے نہ اعتماد دے غلام رکا لے کے جنہوں نے انہیں کھل گیا ہن دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی شان تے غلام نے یہ نہیں کیا حضور کی ہو گیا تو یہ دریا نو خط پہ لکھ دے ہو دریا نو اتنا مطلب ہے جس نے رکا لے کے جڑا چلے ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی تے نبی دیاں غلاماں دیاں بھی دریاواں تے بھی حکومت ہے پھر صرف بات اتوں تک نہ رہی آپ کا رکا جدو نیل کی سکی ریت کے اندر سٹیا گیا علماء بیٹھے میں 48 فٹ پانی آیا کتنا 48 فٹ پانی پر ایج نہیں جی میں زحمت بن کے تھے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ کا جنو خط نیل دے حوالے کیتا گیا پھر 16 گز پانی اس نیل کے اندر آیا اور آج تک اس دا پانی نہ رکیا ہے نہ سکیا ہے نہ مکیا ہے اور اس سے واسطے اس شہر تے سدے جاتے بڑے پردے نے پر اقبال نالے نہ عقیدہ پھٹ نہیں اقبال نے ادھر بھی اقبال نے کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے خدا دی قسم مدینہ پاک کی زمین تے زلزلہ آیا سیدنا فاروق اعظم اپنا درہ لے کے نکالا ہے مدینہ دی زمین تے ماریا فرمایا دس جے کر تیرے تے فاروق عدل نہیں کرتا تے پھر تے زلزلے پھم دے دے ورنہ یہ گل پھم دی نہیں فاروق اعظم دی لگی ہوئی ٹھوکر آج 14 صدیاں بیت گئیاں نے مدینہ پاک زلزلہ نہیں آیا اے بے حیا ہو گئے نے میں آخری بات منٹ دے اندر عرض کر کے ختم کرنا آتش پشان پھاڑ پھٹیا آج بھی تسی اخباراں پڑھتے ہو ٹی وی دیکھتے ہو لوگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول دوڑ کے آئے عرض کی تھی حضور آتش پشان پہاڑ پھٹے ہیں اب شہر دی طرف آ رہی ہے آپ نے اپنی چادر مبارک کنیت کی تھی کہ کتاب چادر دیتی فرمایا میری چادر لے جاؤ میری چادر کے کر کے کہو اے فاروق اعظم دی چادر ہے میں کہنا کہ انہاں دے بسترے اگر اگے کرو پھر کی بڑھے گا کسی نے حیران ہو کے عرض کی تھی حضور چادر آگ دے کے کریے آگ تے اور بڑھ گئی فرمایا نہیں میں یقین ہے بڑھ کے بھی نہیں عمر بھی
چادر دی شرم کرے گی، عمر دی چادر دی شرم کرے گی۔ چادر جدو اگے کی تھی، پھر بات صرف اتنی نہیں کہ آپ نے کہہ دیتا تو سنن والا سن کے چلا گیا۔ آپ بھی چادر لے کے جدو غلام اگ دے سامنے کر دے رہے، وہ اگ دی پہاڑ جو نکلی سی، اسے پہاڑ دے اندر داخل ہو گئی، اور اگ دے فاروق دی چادر دی شرم کر دی۔ اس نام دی شرم نہیں ہے، انہوں دے ایمان دے اندر شک کرنے، یہ سیدنا فاروق اعظم دا ایمان نہیں، تے پھر تنوں یہ نہیں پتا کہ آج تک سادات دی نسل جتنی چل رہی ہے، یہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح دے اندر شار بانو کہنے دیتی، تے نکاح خان کون سی؟ باہر کہہ دوستو حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لے رہے ہیں، انہوں کی ذات محتاج تعارف نہیں کہ میں تعارف کراما تو پھر تو پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب کون نے، ساڑھے مسلک دی آن نے، شان نے، بان نے۔ اللہ آپ نمرے